کیجیے، زندہ کیجیے. نہیں، بارات نہیں جائیں گے، اپنے یہاں گھر کے 10 15 20 لوگوں کو لے کر کے جائیے. بس ولیمہ کی دعوت دیجیے. اگر اتنا جگرا مضبوط ہے اور اتنی طاقت ہے اور کھلانے کے اتنا پاور ہے تو خود اپنے گھر کے اندر کھلائیے، غریب کے گھر میں مت کھلوائیے. میرے بھائیو، آج حالات اتنے برے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. دعوت دیا، دوڑا بھاگا، یہ بھی نہیں سمجھا کہ میرے بھائیوں میں حرام خوری کرنے جا رہا ہوں. یہ حال ہے اپنے یہاں کا. اور باراتی کا سسٹم 15 20 20 30 30 گاڑیاں. ہاں، اور جب دین کے معاملے میں دینے کی بات آئے تو مریضات نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ. یہ حال ہے. تصور کیجیے، لڑکیاں رحمت ہے رحمت، لیکن حرام خوری کی بنیاد پر میرے بھائیوں آج نوجوانوں تم اس قوم کی سب سے بڑی طاقت ہو. اور نوجوانوں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، جیسے انسان کے زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کا جو مقام ہے ویسے سماج کے اندر نوجوانوں کا وہی مقام ہے. اے نوجوانوں، اگر تم سدھر گئے تو اللہ کی قسم یہ قوم سدھر جائے گی. اے نوجوانوں، تم اپنی قوم کی نیا کو ڈبانے سے بچا سکتے ہو، اپنی اس قوم کو ڈوبنے والی قوم کو تم بچا سکتے ہو. نوجوانوں، لڑکیوں اور لڑکوں، تم اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر حلال رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرو. فرمایا اے ایمان والو، ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ نے لڑکیوں کو رحمت بتایا ہے اور آپ نے فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات ہن لہ سدر من النار. 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، 2 لڑکیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور 2 لڑکیوں کو صحیح تعلیم دینے والا، آپ نے فرمایا جنت کی گارنٹی میں اسے دیتا ہوں جو 2 لڑکیوں کی صحیح پرورش کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں اور اس کے اچھے گھر میں شادی بیاہ کرا دیتا ہوں. میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے ایسے کو جنت کی گارنٹی آپ نے دی ہے، لیکن آج ایسی لڑکیوں کو اپنی یہاں نکاح میں نہیں لا رہا ہے، ایسی لڑکیوں کو اپنے یہاں لا رہا ہے جس کی یہاں جہیز میں زیادہ مل رہا ہو. حرام طریقے سے کمانے کا یہ راستے. اور جہیز والا تو معاملہ ہے ہی نہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، جہاں جہیز کا کاروبار ہو ان کا نکاح مت پڑھائیے. 10 اگر یہ علماء اگر متفق ہو جائیں تو اللہ کی قسم جہیز رک سکتے. اور جو مولوی ایسا کرتا ہو، ایسے حرام خور مولوی جو جہیز کا نکاح پڑھا رہا ہو، ان مولویوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور جمعیت جو اہل حدیث جمعیت ہے ان کی امیر تک یہ بات پہنچاؤ کہ آپ لیٹر پیڈ میں یہ لکھو اور بتاؤ کہ سماج کے اندر حرام خوری کرنے والوں کی یہاں نکاح نہیں پڑھائیے گا. باراتی کا سسٹم اپنے یہاں سے ختم کروائیے، ایمان اپنے یہاں جگائیے، اپنے یہاں مضبوط کیجیے. فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اے مومنو تم ایمان والے بنو، نیک عمل کرو، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں کرسی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے. اور یہ میرا وعدہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو میں نے بادشاہت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمرانی دی ہے. اسی ہندوستان، اسی سرزمین ہند کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لگ بھگ 800 سال تک حکومت دی. 800 سال تک ہمارے مسلمانوں نے حکومت کی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 800 سال تک اسے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اے مسلمانوں، تمہیں حکمرانی ملے گی، تمہیں بادشاہت ملے گی، تمہیں عزت کی کرسی پر تم براجمان ہوگے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن بن جاؤ، مومن ایمان والے بنو. ایمان والے مسلمانوں، ایمان والے. جیسے رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں تم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بیوی سے نہیں ملے، بند کمرے میں رہا کرتے تھے. تم اور تمہاری بیوی تم آپس میں ملاقات کر سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. گھر کے اندر فریج بھی تھا، تم فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی سکتے تھے، تم پھل فروٹ بھی کھا سکتے تھے. لیکن تم نے پھل فروٹ نہیں کھایا، تم نے
نے پانی نہیں پیا کیونکہ تمہیں معلوم تھا, تمہیں یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو معلوم ہو جائے گا, اللہ کو پتہ چل جائے گا, اللہ جان جائے گا. اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں اتنا بھروسہ تھا کہ وضو کی حالت میں منہ میں پانی ہے لیکن حالت کے اندر نہیں کر رہے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا. دنیا والا جانے یا نہ جانے, آپ کو معلوم تھا کہ اللہ جان لے گا, اسی وجہ سے حلق کے اندر سے تم پانی اندر نہیں کر رہے تھے. اتنا ایمان تمہارا مضبوط حالت رمضان میں تھا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, جب رمضان کی حالت میں حلال چیزوں کو اندر نہیں کر رہے ہو, رمضان کے بعد تمہارے کھوپڑی میں کون سا شیطان بیٹھ گیا ہے کہ حرام چیزیں اندر کر رہے ہو. حلال چھوڑو, حرام چیزیں تم اندر کر رہے ہو. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, رمضان میں اللہ تھا کیا, رمضان کے بعد اللہ نہیں ہے. اللہ یموت, حضرت ابو بکر نے محمد رسول اللہ کے انتقال کے وقت فرمایا تھا, من کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اے لوگوں, جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. اللہ کل بھی تھا, اللہ آج بھی ہے, اور ساری چیزیں فنا ہونے کے بعد اللہ بھی فنا نہیں ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اس رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ, ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے, لیکن رمضان میں مولوی صاحب اللہ ہے, رمضان کے بعد کہاں حلال کو آپ نے چھوڑا لیکن حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اس کا مطلب ایمان کتنا کمزور. پہلے کا چرواہا, اے مسلمانوں کم سے کم کچھ تو لحاظ کر لیے ہوتے, کچھ تو اپنے اندر شرم پیدا کر لیے ہوتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا, اور لوگوں جس طریقے سے اللہ سے شرم کرنی چاہیے, اللہ سے جس طریقے سے حیا ہونی چاہیے, استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے جس طریقے سے ہر حیا اور شرم ہونی چاہیے اس طریقے سے اللہ سے شرم و حیا لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے. لوگ اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے ڈرا کرتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ, لوگ اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے چھپایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ سے نہیں چھپا رہے ہو, بندوں سے چھپا رہے ہو. استحیوا من اللہ حق الحیا, فرمایا اللہ سے جس طریقے سے حیا ہونی چاہیے ویسی حیا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ سے حیا ہونی چاہیے. بند کمرے میں ہو, غلط کر رہے ہو, تب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایمان اسی کا تو نام ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ اللہ دے گا. ایمان اسی چیز کا نام ہے. چھپ کے تم جہیز کا پیسہ لے رہے ہو, کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. غلط کام کر رہے ہو, ایک لڑکی سے تم بات کر رہے ہو تو کسی کو معلوم نہیں ہے, چیٹنگ کر رہے ہو کسی کو معلوم نہیں ہے, پتہ نہیں تمہارے موبائل کے اندر کن سے کانٹیکٹ, کن سے باتیں کرتے ہو, کن سے چیٹنگ کرتے ہو, کون سے انسٹاگرام میں کن لڑکیوں سے تمہارا تعلق بنا ہوا ہے, کون سے فیس بک میں کن سے تم نے دوستی کی, تم جان رہے ہو میرے بھائیوں. لیکن ذرا تصور کرو, اللہ بھی تو جان رہا ہے, اللہ کو بھی تو معلوم ہے. ذرا آپ نے ان واقعات کو کبھی آپ نے پڑھا کہ نہیں, سنا کہ نہیں؟ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں ان کو جانا ہوا, حضرت ابو بکر حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ذرا سنو. آئی میری بہنوں تم بھی سنو, آئی میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو. ابھی رمضان گزرا ہے میرے بھائیوں, اتنا جلدی اپنا ایمان کمزور مت کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اور کسی سفر میں ان کو نکلنا پڑ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے جاتے ان کو بھوک لگ جاتی ہے, بھوک لگ جاتی, پیاس لگ جاتی. اب وہ کہنے لگتے اپنے غلام سے, ذرا دیکھو نا کہیں پانی مونی ہے تو تلاش کرو, کھانے پینے کا انتظام کرو, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. جنگل میں کہاں پانی ملے, کہاں کھانا ملے؟ غلام نے آگے پیچھے دیکھا, دوڑا بھاگا. اس کی نظر بکریوں کے اوپر پڑی, اور بکریوں کو دیکھنے کے بعد اس کے چرواہے کے اوپر نظر پڑی. چرواہے کے پاس پہنچا اور چرواہے سے کہتا ہے, اے چرواہے تم مجھے ایک بکری کا دودھ دے دو, میرا مالک بڑا بھوکا ہے, دے دو.
چرواہا کہتا کیسے دے دو، یہ میری بکریاں نہیں ہے، یہ میری بکری نہیں ہے، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، ایک بکری کا دودھ دے دو کیا فرق پڑے گا؟ کہا نہیں، اجازت نہیں، کیسے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، واپس لوٹے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ کہہ دیا کہ غلام، وہ جو چرواہا ہے مالک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتے۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق کا یہ بیٹا حضرت عبداللہ وہاں تک پہنچے، آئی چرواہا میں بڑا بھوکا پیاسا ہوں تو مجھے ایک بکری کا دودھ پلا دو۔ کہا نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا چرواہے چلو ایک سودا ہم دونوں کرتے، تم بکری ہمیں دے دو، دینار و درہم ہم تمہیں دے دیتے، تم پیسہ تم درہم کما لو، تم پیسے لے لو، دینار و درہم کا مالک تم بن جاؤ، ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ بھی پی لیں گے، ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیں گے، تمہارے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا جانے گے 1000 بکریوں میں ایک بکری چلی جائے گا، کیا پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں۔ چیک ان کرنے کے لیے پوچھا کہ غلام کیا کہتا ہے، یہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے؟ چرواہے کا ایمان دیکھو، آئی پنڈریا کے لوگوں، جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں، کاش کا ایسا ایمان مسلمانوں کی زندگی میں پیدا ہو جائے۔ یہ چرواہا کہتا ہے مالک اجنبی، آئی اجنبی مجھے معلوم نہیں ہے تو کون ہے، آپ کا نام کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہاں آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، تم بھی فائدہ میں رہو گے، ہم بھی فائدہ میں رہیں گے، تمہیں بکری اور تمہیں گوشت اور تمہیں دودھ مل جائے گا، ہمیں دینار و درہم مل جائیں گے، لیکن اے اجنبی بتاؤ این اللہ، بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ ہمارے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ذرا یہ بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو تو معلوم چل جائے گا، آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہے، آج نہیں تو کل ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کے سامنے میں اپنا چہرہ کیسے دکھا پاؤں گا؟ اے اجنبی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ تیرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، میرے مالک کو پتہ چلے یا نہ چلے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا وشواس اور ہمارا یقین ہے کہ زمین کے پر کوئی چونٹی چلتی ہے، اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ آئی مالک، آئی اجنبی، ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں، لیکن وشواس اللہ پر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے تمام چیزوں سے واقف ہے، اس وجہ سے اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے لوٹے، گھر آئے اور اپنے غلام سے کہے غلام جاؤ اس چرواہے کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کے مالک کو بلاؤ۔ جب یہ چرواہا کو لایا گیا، اس غلام کو تلاش کر کے لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے مالک سے کہا اے مالک اپنا غلام تم ہمیں بیچ دو، کتنا دام لوگے؟ مالک کہتا نہیں بیچ دو بھائی، بڑا فائدہ اس سے۔ کہا کتنا دام ہے؟ بولو، نہیں بتا رہا ہے، جتنا دام اس سے تم ڈبل لے، 1000 دام لگا رہے ہو، مان لیجئے 2000 لے، پیسے میں کون نہیں بکے گا، پیسے میں دے دو۔ ڈبل میں خریدا، خریدنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام سے جملہ کہا، اور جو وہ جملہ یہ تھا اے غلام، ایک جملے نے تمہیں دنیا کے غلامی سے تمہیں آزادی دے دی، ایک جملے نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں خرید لیا اور میں نے بھی تمہیں اسی جملے کی وجہ سے میں نے بھی آزاد کر دیا۔ غلام اب تم آزاد ہو، اور سنو اگر ایسا ہی ایمان تیری زندگی میں رہا، اگر ایسی مضبوط ایمان والے بندے بنے رہے، اللہ سے ایسے ڈرتے رہے، تو اے غلام یاد رکھنا تم جہنم سے بھی آزاد کر دیے جاؤ گے، جہنم سے بھی تم بچا لیے جاؤ گے۔ غور کرو میرے بھائی۔